چوتھی بات اس حوالے سے بہت اہم ہے، اس کو ذہن نشین فرما لیں کہ موت کے بعد ایک وقت ہے موت سے لے کر حشر تک کا، اس میں یا ارض جنت ہے یا ارض نار ہے۔ انسان قبر میں رہتا ہے، مومن ہے، نیک ہے تو جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے، جنت کی ہوا خوشبو ملتی ہے۔ اگر یہ کافر ہے، بدبخت ہے، تو جہنم کا دروازہ کھلتا ہے، جہنم کی گرم لو اس کے اوپر آتی ہے، تپش اس کے بعد آتی ہے، جہنم کے دھویں اور بھوک کو محسوس کرتا ہے۔ اور حشر کے بعد پھر یا دخول نار ہے یا دخول جنت ہے۔ کچھ عرصہ بعض لوگ آراف پر بھی رہیں گے جن کے نیک اور برے اعمال برابر ہیں، بالآخر وہ جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص مومن ہے، اپنی بدعملی کی وجہ سے جہنم میں گیا ہے، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں داخل فرما دیں گے، پھر ہمیشہ جنت والے جنت میں رہیں گے، جہنم والے جہنم میں رہیں گے۔ یہاں جو بات سمجھنی ہے کہ اصل فیصلہ جنت میں جانے کا وہ عقائد کی بنیاد پر ہے۔ عقیدہ صحیح ہے تو انسان جنت میں جائے گا، عقیدہ فاسد ہے تو یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ فرق کیا ہے؟ اگر کسی شخص کا عقیدہ ٹھیک ہے، مومن ہے، قطعیات کا انکار نہیں کرتا اور نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کے کرم سے وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور اگر کسی شخص کا عقیدہ ٹھیک ہے، قطعیات کا انکار نہیں کرتا، مانتا ہے، لیکن اعمال میں کوتاہی ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں کہ اپنے فضل سے معاف فرما دیں، سیدھا جنت میں بھیج دیں، کسی کی شفاعت قبول فرما لیں، سیدھا جنت میں بھیج دیں، یا اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے اس کو جہنم میں بھیجیں اور پھر جہنم کے بعد جنت میں بھیج دیں، یہ بات الگ ہے۔ لیکن جنت میں جانے کی بنیاد عقائد ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان قطعی عقیدے کا انکار بھی کرے اور پھر جنت میں بھی جائے، اللہ کی قسم ایسا ممکن نہیں۔ قرآن کا فیصلہ ہے، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ جس طرح سوئی کے ناکے اور سوراخ میں اونٹ کا داخل ہونا ناممکن ہے، اسی طرح کافر کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں عقائد پر کتنی محنت کی ضرورت ہے، عقائد پر کتنی توجہ کی ضرورت ہے۔